الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفحہ نمبر 223 نکالیے جی۔ نماز کے متعلق بہت سے اہم مسائل اور بہت سی چیزیں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں۔ ایک مرتبہ پھر ہم جو اہم سوال ہیں ان کی طرف توجہ کر لیتے ہیں تاکہ جو مسکنسیپشنز ہیں لوگوں کے اندر، کچھ مائنڈز کے اندر طرح طرح کے سوال پیدا ہوتے ہیں، کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ صحیح معنوں میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے دیکھیے نماز کا طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ پہلی صورت ہے ثنا پڑھنا۔ اب ثنا سے پہلے کیا ہوتا ہے، امام جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو نیت کرتے ہیں، اور نیت کے بعد پھر ہم تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، پھر ہی ثنا پڑھیں گے نا۔ تو یہاں سے دو مسئلے اہم یہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ آئے ہیں، نماز کی نیت آپ نے کی ہے، مثال کے طور پر اگر آپ آئے ہیں ظہر کے وقت، ظہر کا وضو کیا ہے، مسجد میں بھی پہنچے ہیں، اب جب آپ نیت کرنے لگے ہیں تو آپ کے زبان سے عصر کا لفظ نکلا ہے، تو کیا اس طرح نماز ہو جائے گی؟ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے نا۔ تو اس حوالے سے یاد رکھ لیں، اگر کوئی بندہ اس نیت سے آتا ہے اور اس نے آ کر کے نیت یہ کی، نماز اس نے ظہر کی پڑھنی تھی، نیت اس کے زبان سے جو لفظ ہے وہ عصر کے ادا ہو گئے ہیں، تو اس صورت میں کیا مسئلہ ہوگا؟ المرقات کے اندر ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی وضاحت کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں فلو نو الظہر بقلبہ، دلی طور پر ارادہ یہ تھا، جب گھر سے نکلا تھا تو ظہر پڑھنے کے لیے نکلا تھا، لیکن جب یہاں پر پہنچا تو وَتَلَفَّظَ بِنِيَّةِ الْعَصْرِ، اس نے جو تلفظ ادا کیے، جو الفاظ بولے تو وہ عصر کے دکھائے، تو اس سے کیا ہوگا؟ فرمایا لا یضرہ، اس کی نماز کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، اس کی وہی نماز جو اس کے پڑھنے کے لیے ہے تو وہی نماز ادا ہوگی۔ اگر اس کے تلفظ میں عصر کا لفظ نکلا ہے تو ایسا نہیں کہ دوبارہ سے پڑھے گا نا، وہی نماز اس کی وہی ادا ہو جائے گی۔ تو یہ پہلا سوال ہمیں نیت کے حوالے سے۔ اچھا، اس کے بعد ہم نے تکبیر تحریمہ کہنی ہوتی ہے۔ اس کے حوالے سے انٹرسٹنگ سوال ایک یہ ہے، اگر کوئی بندہ آیا ہے اور امام صاحب نے تکبیر کہی، اس نے بھی ساتھ ساتھ تکبیر کہتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ باندھ لیے، اب اس نے ہاتھ نہیں اٹھائے، تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے، ویسے ہی اللہ اکبر کہہ کے نماز میں شروع ہو گیا، تو ایسے بندے کے متعلق کیا ہوگا؟ نماز ہوگی یا نہیں؟ یہ بھی انٹرسٹنگ سوال ہے، تو اس کے بارے میں بھی یاد رکھیں کہ ہاتھوں کا اٹھانا یہ کوئی فرض یا واجب نہیں ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے۔ کیا کہا ہے؟ ہاتھوں کا اٹھانا یہ سنت مؤکدہ ہے، اور جو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں اللہ اکبر، وہ تو اس نے کہہ لی ہے۔ جب یہ کہہ دے گا تکبیر تحریمہ کہہ لے گیا اور پھر بھول کر کے ہاتھ اٹھانا یاد نہیں رہا، ویسے ہی اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیے، تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ یہ بھی مسئلہ بڑا انٹرسٹنگ تھا۔ اب دیکھیں اس کو، لیکن عادت نہیں بنا رہے، بھول سے اگر کبھی پر، لیکن ایسے ہم نے دیکھا نہیں، ہوتا بھی نہیں، لیکن دیکھیں علماء کرام، فقہاء کرام نے کتنی باریک بینی میں جا کر کے ان مسائل کو بھی بتایا کہ اگر ایسے کر لیتا ہے تو اس کی نماز کا کیا حکم ہوگا۔ بندہ تو کنفیوز ہو گیا کہ یار میں نے تو جب نماز شروع کی ہے تو ہاتھ اٹھائے کوئی نہیں، کانوں تک تو لے کے نہیں گیا، تو میری نماز ہوئی کہ نہیں؟ تو فقہا فرماتے ہیں اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نماز ہو جائے گی، چونکہ وہ سنت مؤکدہ ہے، فرض یا واجب ترک نہیں ہوا جس کی وجہ سے اس کی نماز کے اندر کوئی فساد لاگو ہوتا۔ اچھا، یہ دو سوال ہو گئے اس کے حوالے سے۔ آگے ثنا پڑھ لیتے ہیں جناب۔ سبحانک اللہم، میں نے آپ کو ترجمے کے ساتھ بھی یہ ساری پڑھائی ہے، تو یہ ثنا پڑھی جائے گی آگے جب ثنا مکمل ہو جائے گی تو اس کے بعد اگلا سوال کیا ہوگا؟ اچھا، پھر جب لوگ تکبیر کہتے ہوئے امام سے پہلے چلے جاتے ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں جو امام کے بعد چلے جاتے ہیں، یعنی تاخیر کرتے ہیں، کچھ تقدیم کر جاتے ہیں، کچھ تاخیر کرتے ہیں، کچھ امام سے زیادہ پہلے چلے گئے، کچھ امام کے بعد جا کے کھڑے ہو۔ ایک دو بندے ایسے ہیں جن کی نشاندہی کی ان کو سمجھایا بھی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی توجہ نہیں کرتے۔ اب کتنا سخت اس کے حکم، شرعی حکم ہے۔ بخاری شریف کی روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں، روایت کا نمبر ہے 691۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ بیان فرماتے ہیں کہ اما یخشا احدکم، فرمایا کہ تم میں سے کیا کوئی ڈر نہیں لگتا کسی کو اللہ سے، کہ اذا رفع رأسہ قبل الامام، جب امام سے پہلے کوئی اپنا سر اٹھا لیتا ہے۔ کئی لوگوں کو عادت ہوتی ہے امام ابھی رکوع سے کھڑا ہو کے سیدھا کھڑا ہوا ہے، اگلا بندہ سجدے کو پہنچا ہوتا ہے، تو جو امام سے پہل کرتے ہیں، فرمایا اما یخشا احدکم، کیا تمہیں کسی کو اللہ کا ڈر نہیں ہے
امام سے پہل کر لیتے ہو؟ فرمایا جو اس طرح کر لیتا ہے ان یجعل اللہ رأسہ رأس الحمار، فرمایا کہ اللہ سے وہ ڈرے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا یہ جو سر پہلے جھکا ہے وہ کہیں گدھے کا سر نہ بن جائے۔ اور اگلا جو جملہ فرمایا او یجعل اللہ صورتہ صورت حمار، فرمایا وہ اللہ سے ڈر جائے کہیں اس کی یہ جو شکل ہے وہ گدھے کی شکل نہ بن جائے۔ اور بلکہ یہ روایت میں بھی آتا ہے، مرآت المناجی کے اندر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جہاں پر یہ روایت لکھی ہے وہاں پر ایک محدث کی بات بھی بیان کی ہے۔ انہوں نے پڑھایا اور پردے کے اندر پڑھاتے رہے، جن کو پڑھایا انہوں نے بعد میں پوچھا کہ جناب اتنی دیر ہو گئی آپ نے زیارت نہیں کروائی، تو جب پردہ ہٹایا تو دیکھتے کیا ہے، حدیث پڑھانے والے کا جو چہرہ ہے وہ گدھے کی طرح ہوا پڑا ہے۔ انہوں نے کہا جناب اتنا عظیم کام آپ کر رہے ہیں، اس کے باوجود یہ کیفیت سمجھ میں نہیں آئی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اس حدیث کو مذاق اڑایا تھا، میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شکلیں بدل جاتی ہوں؟ تو کہا اللہ نے وہ کر کے دکھایا ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ تو یہ جو بات سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اس میں کچھ حساسیت ہے، سینسیٹیوٹی ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نہ امام سے زیادہ پہل کرنی ہے، نہ ہی زیادہ تاخیر، بلکہ تقدیم، ان کے حکم کی تعمیل جیسے انہوں نے کہا اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کام کرنا، عمل کرنا، اور رکن کے اندر انتقال کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو یہ ابتدائی طور پر باتیں، صلاح بھی پڑھ لی، اس کے بعد تعوذ پڑھنا، یہ میں نے آپ کو تب بھی بتایا تھا کہ یہ مستحب ہے، اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے، ثواب کا بات ہے کہ آپ اچھا کام کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کی الگ سے بڑی برکات ہے۔ احادیث میں بہت ساری کہ فرمایا کہ جو بھی کام اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل سے شروع کیا جاتا ہے، فرمایا اس میں اللہ کی برکتیں شامل ہو جاتی ہیں، اور جو کام بھی بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جاتا ہے، فرمایا کہ وہ کام ہمیشہ منقطع رہتا ہے، یعنی انکمپلیٹ رہتا ہے، وہ مکمل نہیں ہوتا، اس کی برکات جو ہے وہ نہیں میسر آتی۔ اس کے بعد جناب سورہ فاتحہ شریف پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ کے بارے میں بھی آپ کو بتایا کہ یہ واجب ہے، سورہ فاتحہ واجب ہے، صرف فاتحہ نہیں، ہر اس کی آیت، ایون کہ اگر آپ تلاوت کر رہے تھے سورہ فاتحہ شروع کی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین آپ نے چھوڑ دیا، آگے چلے گئے اہدنا الصراط المستقیم، یہ جو بیچ میں آپ نے چھوڑا ہے نا، اس کی وجہ سے بھی آپ کے اوپر سجدہ سہو لازم ہو گیا، کیونکہ یہ جو پوری صورت واجب ہے، اس کی ایک ایک حرف، ایک ایک آیت کو پڑھنا بھی واجب ہے۔ جب چھوٹ گیا بھولے سے، اگر جان بوجھ کے چھوڑے گا تو پھر تو نماز ہی گئی، دوبارہ سے پڑھنی ہوگی، لیکن اگر بھول کر کے کوئی آیت چھوٹ جاتی ہے تو پھر اس کو یہ ہے کہ اگر اسی میں ہے تو دوبارہ سے مکمل کر لے، ہاں اگر اگلے رکوع میں چلا گیا تھا پھر اس کو یاد آیا کہ میں نے سورہ فاتحہ میں فلاں آیت چھوڑ دی ہے، اب اس کا یہ ہے کہ آخر میں سجدہ سہو کرے، اس سے اس کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ تو یہ سورہ فاتحہ کے حوالے سے یاد رکھنا ہے۔ آگے پھر سورہ اخلاص پڑھنی ہے جناب، اکثر کو یہی ہوتی ہے، تو سورہ اخلاص کی تو میں نے مشق بھی آپ کو کروائی ہوئی ہے کئی دفعہ کہ اس کو پڑھنا کیسے ہے اور اس کے معنی میں کیسی کیسی تبدیلی آ جاتی ہے۔ اچھا اس میں یاد رکھیں کہ اگر صرف کسی کو سورہ اخلاص آتی ہے، جس کے پہلے لائن پڑھیں ذرا اس کی 224 پہ، نماز میں ایک ہی سورت کی بجائے مختلف مقامات سے تلاوت کرنی چاہیے، اگر کوئی اور سورت یاد نہ ہو تو سورہ اخلاص کی تلاوت کریں، یعنی کر سکتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اگر کسی کو اور آتی ہی نہیں تو پھر پہلی رکعت میں بھی سورہ اخلاص پڑھ سکتا ہے، دوسری رکعت میں بھی یہی پڑھ سکتا ہے، لیکن اولا یہ ہے کہ قرآن کو زیادہ سے زیادہ یاد کیا جائے تاکہ جب بھی آگے پیچھے بھی ہو اس قرآن کو پڑھے تو اس کو برکات اس کی میسر آ سکیں۔ تو یہ اس کے حوالے سے تھا۔ اچھا آگے ہم اگلے چیپٹر کی طرف آ جاتے ہیں، چونکہ اس میں اسی نماز کا بقیہ حصے کا بیان کیا گیا ہے۔ صفحہ نمبر 241، صفحہ نمبر 241 پہ آ جائیں، وہاں پہ آ کر کے اسی لیکچر نمبر 15 کی پہلی بات بیان کرتے ہیں کہ جب آپ نے رکوع ساری قرات مکمل کر لی ہے، اس کے بعد مرحلہ کیا آتا ہے؟ رکوع کرنے کا۔ اب رکوع میں جھکنے کا جو طریقہ ہے وہ میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ آپ نے اس کی کم از کم جو مقدار ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ آپ کے گھٹنوں تک پہنچتے ہیں، یہ کم از کم مقدار ہے، لیکن جو سنت ہے رکوع وہ کیا ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھوں کو یوں اس طرح بچھانا ہے کہ آپ کی کمر بالکل سیدھی ہو جائے، ایون کہ اگر اس کے اوپر کوئی برتن رکھے تو وہ گر نہ سکے، یعنی اتنی آپ اپنی طرف سے کوشش کریں۔ ہاں کوئی بندہ بیمار ہے، زخم ہے یا کوئی درد ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ کم از کم اپنے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچائے، یہ رکوع کی ادنا حالت ہے۔ تو یہ رکوع میں پھر جب چلے جائیں گے پھر ہم نے تسبیح کہنی ہے، سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم۔ اب یہاں پر انٹرسٹنگ سوال کیا ہے، اگر امام صاحب نے رکوع تھوڑا لمبا کر دیا ہے تو ہم پیچھے کیا کریں؟ ہے نا انٹرسٹنگ بات، اگر ہم نے 3 مرتبہ کہہ لیا ہے اور امام صاحب اٹھ ہی نہیں رہے ابھی
تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو یاد رکھیں اگر امام صاحب نے رکوع لمبا کر دیا ہے تو آپ بھی تسبیحات کو لمبا کر سکتے ہیں۔ بلکہ میں آپ کو روایت سناتا ہوں تسبیحات کی مقدار کے متعلق، مرقات المفاتیح، مراکل الفلاح، یہ بنیادی کتاب ہے ہماری فقہ کی، تو وہاں پر لکھا ہوا ہے تسبیح الرکوع ثلاثن، جو رکوع کی تسبیحات ہیں وہ ثلاث ہیں، 3 ہیں، لیکن آگے لقول النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ یہ جو قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مصنف عبد الرزاق کے اندر یہ روایت موجود ہے، اذا رکع احدکم فلیقل 3 مرات سبحان ربی العظیم، سرکار نے فرمایا جب تم میں سے کوئی رکوع کرے تو 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہے، اور پھر فرمایا وذالک ادناہ، یہ اس کی کم از کم مقدار ہے، کم از کم مقدار ہے، یہ نہیں سمجھے کہ ہم 3 مرتبہ کہہ کے خاموش ہو جائیں، یہ کم از کم مقدار ہے کہ 3 مرتبہ، زیادہ کی کوئی حد نہیں۔ آگے پھر حاشیہ تحتاوی میں وہ فرماتے ہیں ان الزیادۃ افضل، فرماتے ہیں زیادتی کرنا، 3 سے زیادہ پڑھنا، 5 مرتبہ 7 مرتبہ، یہ افضل ہے، اور فرمایا بعد ان یختتم علی وتر، لیکن افضل کب ہے؟ جب اس کو وطر مکمل کرے، مطلب کیا؟ جفت یا طاق کرے گا تو اس میں زیادہ فضیلت ہے، مطلب 3 پڑھ لے یا 5 پڑھ لے یا 7 پڑھ لے یا 9 پڑھ لے یا 11 پڑھ لے، اتنی تک تو امام صاحب کھڑے ہو ہی جاتے ہیں، تو یا آپ نے 3 پڑھ لیں، اگر امام صاحب ابھی رکوع سے نہیں اٹھے آپ 5 پڑھ سکتے ہیں، 7 پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ حدیث پاک سے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ تو رکوع کر لیا، اس کے بعد جناب قوما کریں گے۔ قوما کسے کہتے ہیں؟ رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد سیدھا کھڑا ہونا۔ اب یہاں بھی اکثر لوگ غلطی کر جاتے ہیں کہ کھڑے سیدھا نہیں ہوتے بلکہ تھوڑا سا ایسے اوپر ہوئے پھر نیچے چلے گئے سجدے کے لیے، تو جب تک آپ کی کمر بالکل سیدھی نہیں ہوگی، قوما کی مقدار پوری نہیں ہوئی، تو اس طرح بھی توجہ کرنی چاہیے، نہیں تو نماز میں جو ہے وہ فساد آ جائے گا۔ اچھا، اس کے بعد سجدہ ہے، سجدہ کرنا کیسے ہے، اس کی کتنی ہڈیاں کو لگنا ضروری ہے، رکوع کے اندر سجدے میں جاتے ہوئے پاؤں کی کتنی انگلیوں کو لگنا ہے، اس کی میں ساری وضاحت آپ کو بتا چکا ہوں۔ اس میں بھی یہی آپ کریں گے کہ اگر امام نے سجدے کو لمبا کر دیا ہے تو آپ وہاں بھی 5 مرتبہ، 3 مرتبہ، 7 مرتبہ، 9 مرتبہ، جتنی توفیق ہو اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں البتہ اگر کسی نے 6 مرتبہ پڑھا تھا، 8 مرتبہ پڑھا تھا، 4 مرتبہ پڑھا تھا، امام صاحب اٹھ گئے، تو آپ یہ نہ کریں کہ میں طاقت پوری کروں گا تو پھر اٹھوں گا، آپ فوراً اٹھ جائیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی اس میں یاد رکھنا آپ نے۔ اچھا جی، اس کے بعد آگے آتا ہے جلسہ۔ جلسہ کہتے ہیں سجدہ کیا پھر بیٹھے پھر سجدہ کیا، یہ 2 سجدوں کے درمیان جو بیٹھنا ہے اس کو جلسہ کہتے ہیں۔ تو اب روایت سنیے، سنن ابی داؤد شریف میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھ کر کے دعا فرماتے تھے، دعا بھی کیا کرتے تھے۔ اب اگر ہم ویسے ہی بیٹھے رہیں اور امام صاحب جو جلسہ ہے تھوڑا سا لمبا کرتے ہیں، توقف کر کے پھر سجدہ کرتے ہیں، تو اس کو بھی غنیمت جانے، وہ جو وقت ہے وہ بڑی مقبولیت کا وقت ہے۔ ابھی داؤد شریف کی فرمایا کہ سرکار اس وقت میں یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم اغفر لی، اے اللہ میری بخشش فرما دے، ورحمنی، مجھ پر رحم فرما، وعافنی، مجھے میرے ساتھ عافیت والا معاملہ فرما، وہدنی، مجھے ہدایت عطا فرما، ورزقنی، مجھے صالح رزق عطا فرما۔ یہ کیسی دعا ہے! بلکہ میں نے جو سنا، کہتے ہیں کہ اگر کسی کو رزق کی تنگی ہو تو وہ 2 سجدوں کے درمیان یہ سرکار کی سنت پر عمل کرے، انشاءاللہ کچھ ہی عرصے کے بعد اس کی رزق کی تنگیوں کا معاملہ حل ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ غیبی خزانوں سے ایسی مدد فرمائے گا۔ تو پتہ چلا کہ یہ بڑی مقبولیت کی جگہ ہوتی ہے، ٹائم ہوتا ہے، اس میں اگر موقع مل جائے تو یہ الفاظ یاد کر لیں، اگر زیادہ نہ بھی ہو، اللہم اغفر لی ورحمنی، اللہم اغفر لی ورحمنی، جو آگے یاد آ جائے، ورزقنی، وہ پڑھ لیں۔ تو یہ ساری اگر نہ بھی یاد ہو تو کم از کم ایک جملہ بھی پڑھے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ آگے جناب آپ نے اسی طرح دوسری رکعت بھی مکمل کرنی ہے قرات کے ساتھ، پھر اس کے بعد تشہد پڑھنی ہوتی ہے، التحیات للہ، اور التحیات کے بارے میں نے آپ کو درس میں بتایا کہ یہ جو کلام ہے یہ بڑا دلچسپ ہے۔ معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے کیا، محبوب نے پھر رب سے کلام کیا، پھر ان دونوں کے کلام کو سن کر کے اگلا جملہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، ان تینوں کے کلام کو ملا کر کے التحیات ہمارے سامنے آ گئی ہے۔ جیسے التحیات للہ، جب معراج کی رات اللہ تعالیٰ کے قرب میں، اللہ کی رحمت و تجلیات کے حصار میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گئے تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود عرض کیا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے اللہ ساری تحیتیں، ساری نمازیں، ساری پکیزیاں وہ ساری تیرے لیے ہیں۔ جب اتنا کلام کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، السلام علیکہ ایھا النبی، اے میرے لاڈلے محبوب آپ پر سلامتی ہو،
वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू, और मुझ खुदा की रहमत भी हो, मुझ खुदा की बरक़ात के ख़जाने भी तुम्हारे लिए। अच्छा, उसके बाद फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर अर्ज़ किया, अस्सलामु अलैना, या अल्लाह ये तेरी सलामती सिर्फ मेरे तक नहीं, अस्सलामु अलैना मुझ पर भी, व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, मेरी उम्मत के जो सालिहीन है, मेरी उम्मत के जो बरगुज़िदा है, अल्लाह यही रहमत और सलामती उन पर भी नाज़िल फरमा। तो ये सरकार ने जब कलाम किया तो फिर दोनों के कलाम, मुहिब और महबूब के कलाम को सुनकर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, कहा मैं गवाही देता हूँ एक अल्लाह है, दूसरा उसका महबूब है, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, महबूब अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। तो ये उन्होंने गवाही दी, तीनों के कलाम को मिला करके ये अत्तहियात हमारे सामने आती है। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था, फतावा शामिसी के अंदर लिखा हुआ है कि जब बंदा किरात जब अत्तहियात पढ़ेगा तब उस कलाम की नीयत से नहीं कि भाई अल्लाह ताला से मैं कलाम कर रहा हूँ माज़अल्लाह, इस तरह नहीं, हमने सिर्फ उसको दुआ की और ये तजल्लियात का मरकज़ समझते हुए उसको पढ़ना है। अच्छा जी, अगला बड़ा इंटरेस्टिंग एक सवाल ये भी है, तशहुद में बैठे हुए उंगली का इशारा जो करते हैं उसकी क्या सही तरीका है, वो अब ज़रा देखिए। तशहुद में अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह की लाम पर उंगली उठाएंगे और लफ्ज़ इल्ला पर रख देंगे। जैसे ये देखें, हाथ सीधा है, अशहदु अल्ला इलाहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इल्ला कह दिया, साथ ही हाथ नीचे। अच्छा, ला इला पढ़ते वक्त अंगूठे और बीच की उंगलियों का हल्का बनाकर छोटी उंगली और इसके पास की उंगली को बंद करके लफ्ज़ ला पर शहादत की उंगली आसमान की तरफ उठाए और लफ्ज़ इल्लल्लाह पर पढ़ते वक्त शहादत की उंगली को नीचे रख दे। ये देखें, हाथ सीधा है, उसको जब आपने उंगली उठाने लगना, ये इन दोनों का आपने हल्का बना लिया, ये दो पेट आपके हाथ के लग गए, यूं हल्का बन गए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इल्ला के ऊपर हाथ अपने सीधा कर लेना है। हज़रत वाइल बिन हुजर रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मैंने देखा, आपने तशहुद में अंगूठे और बीच की उंगली से हल्का बनाया, ये जो हल्का है इस तरह गोलदारा, बीच की उंगली ये वाली हो गई और अंगूठे के साथ हल्का बना लिया, और फिर फरमाया कि उस उंगली को उठाया जो उन दोनों से मिली हुई है, कौन सी, ये तशहुद वाली, और तो यानी अंगुश्त शहादत से इशारा फरमाते हुए आपने फरमाया कि ये उंगली उठाई। और फिर तशहुद में अल्लाह की वहदानियत का ज़ुबानी इकरार है और अंगुश्त शहादत से इशारा इसका अमली इजहार है। कहते हैं कि इस उंगली का क्यों करते हैं कि भाई मैंने ज़ुबान से तो इकरार कर लिया, मैं फिर इशारों के साथ भी कहता हूँ अल्लाह एक है, ये एक का इशारा करके तौहीद का मैं अपने आज़ा के ज़रिए भी इजहार कर रहा हूँ, तो इसलिए ये उंगली उठाई जाती है। उसके बाद जनाब आपने तहियात पढ़ने के बाद दुरूशी पढ़ना है, दुरूद पाक, वो भी सही बुखारी शरीफ में रिवायत है कि सरकार हमेशा यही दुरूद पाक पढ़ा करते थे तहियात के बाद। आगे उसके बाद फिर जो दुआ हम पढ़ते हैं, रब्बी जअलनी मुक़ीमस सलाती, ये मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि ये दुआ ज़रूरी नहीं है, अगर इसके अलावा कोई रब्बना आतिना फिद दुनिया ये पढ़ लेता है वो भी ठीक है। दुआएं मासूरा जो भी कुरान और हदीस में दुआएं हैं वो कोई भी दुआ पढ़ सकते हैं, लेकिन तवातुर जो है वो, चूंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें देखें, रब्बी जअलनी मुक़ीमस सला, ए अल्लाह मुझे हमेशा नमाज पढ़ने वाला बना दे, व मिन ज़ुर्रियती, सिर्फ मुझे नहीं मेरी औलाद को भी नमाजी बना दे। आगे रब्बना व तक़ब्बल दुआ, ए अल्लाह मेरी इस दुआ को कबूल तो फरमा ले, रब्बना ग़फ़िरली, अल्लाह मेरी बख्शिश फरमा दे, वाली वालिदैया, मेरे वालिदैन की बख्शिश फरमा दे, आबा अजदाद की बख्शिश फरमा दे, वलिल मुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब, जो हो चुके, जो हैं, जो होंगे सारे मोमिनीन की बख्शिश फरमा दे। तो ये सारों के लिए भलाई की दुआ है, इसलिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी ये की थी ना, तो इसलिए ये भी, इसकी भी बड़ी अजमतें हैं। तो ये चंद एक बातें मैंने आपको बतानी थी। अच्छा, इसके अलावा एक और मैं आपको जो सवाल बताना चाहता हूँ जमा बैन सलातैन के हवाले से है कि जो दो नमाज़ों को इकट्ठा कर लेते हैं, उसके हवाले से बड़ा कंट्रोवर्सी भी चलती है, और कहते हैं जी देखो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। असल में बेसिकली वो जो दलील बनाते हैं ना कि दो नमाज़ों को एक वक्त में जमा करना, इसका मसला क्या है, असल में मुस्लिम शरीफ की रिवायत नंबर 705 उसका वो हवाला देते हैं। वो कहते हैं कि इसमें हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बगैर किसी खौफ के, बगैर सफ़र के, ज़ोहर और असर की दोनों को नमाज़ों को इकट्ठा करके पढ़ा था। तो हमारे लिए ये दलील है कि किसी भी वक्त आप दो नमाज़ों को जमा कर सकते हैं, ये उन्होंने दलील पकड़ी। अब जनाब याद रखें, अब इसका जवाब क्या है। सबसे पहले कुरान को देखा जाता है। कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला ने सूरा अन-निसा आयत नंबर 103 के अंदर इसका जवाब इरशाद फरमाया इन्नस्सलाता कानत अलल मुमिनीन किताबम मौक़ूता, फरमाया कि मोमिनीन के ऊपर जो नमाजें हैं उनके वक्त भी मुकर्रर कर दिए गए हैं। अब जब हर नमाज का वक्त मुकर्रर कर दिया गया है
تو پھر ایک وقت کے اندر دوسری نماز کو کیسے ہم ادا کر سکتے ہیں؟ پھر رہا سوال یہ کہ سرکار نے جو کیا ہے اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب آپ کو میں دیتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ جو یہ نظریہ رکھتے ہیں نا کہ دو نمازوں کو بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی وجہ کے جمع کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں، وہ یہ ترمذی شریف کی روایت نمبر 188 بھی ذہن میں رکھیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو بغیر کسی عذر کے دو نمازوں کو ایک وقت میں جمع کر لیتا ہے، فرمایا وہ یاد رکھے وہ جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازے کو کھول رہا ہے۔ یہ خود سرکار نے اس کو کتنی تاکید فرمائی۔ اور اس کے بعد جو بخاری شریف کی ایک روایت ہے، اب اس کا جواب کیا ہے؟ جو اوپر والی روایت کا وہ سہارا لے کر کے بات کرتے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے جی، روایت کا نمبر 1109 یعنی 1109، فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں نے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ جب بھی کہیں سفر میں جلدی جانا ہوتا تو فرمایا ایک نماز کو مؤخر کر لیتے تھے اور پھر دوسری نماز کو اس کے اول وقت میں پڑھ لیتے تھے۔ اب دیکھیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عمل مبارک کنہوں نے دیکھا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے۔ تو اب اس کی تشریح بھی وہی کہیں گے، وہی بتائیں گے کہ جو سرکار نے اوپر مسلم شریف کی روایت کے مطابق دو نمازوں کو جمع کیا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تو وہ چونکہ انہوں نے دیکھا ہے سرکار کو، تو حضرت سالم میں آگے فرماتے ہیں، یہ بخاری کی روایت نمبر 1109، حضرت سالم فرماتے ہیں پھر میں نے عبداللہ ابن عمر کو دیکھا کہ یہ جو سرکار کا فرمان پیش کر رہے ہیں ان کا اپنا عمل کیسا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے عبداللہ ابن عمر کو پڑھتے ہوئے کئی دفعہ دیکھا، جب بھی اس طرح کرنا ہوتا نا، فرماتے آپ مغرب کی نماز کو مؤخر کر لیتے یعنی اس کی آخری وقت میں پڑھتے، فرمایا اس کے 3 فرض پڑھ کر کے آپ تھوڑی دیر بیٹھ جاتے، توقف کرتے، پھر ساتھ ہی جب عشاء کا وقت شروع ہو جاتا تو عشاء کے ساتھ ہی فرض بھی پڑھ لیتے تھے۔ تو یہ جو جمع ہوئی ہیں ہمیں جو لگ رہا ہے، یاد رکھیں علماء احناف کا موقف یہ ہے کہ جمع سوری جائز ہے، جمع حقیقی جائز نہیں ہے۔ جمع حقیقی یہ ہے کہ میں عصر کا وقت جو ہے چل رہا ہے اسی کے اندر مغرب کو لا کے پڑھ لوں یا اسی کے اندر ظہر کو جا کے پڑھوں، یا میں کہوں کہ ادا ہے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ ہاں جو مکہ میں ہوتا ہے کہتے ہیں جی وہاں پہ تو ہر حاجی نے یہ کرنا ہوتا ہے، لازمی ہوتا ہے، تو فقہائے احناف فرماتے ہیں اس کے لیے جگہ بھی خاص ہے، اس کے لیے دن بھی خاص ہے، اس کے لیے موقع بھی خاص ہے حجاج کرام کے ساتھ۔ اور رہا دوسرے لوگوں کے لیے مسئلہ تو جمع سوری جائز ہے، یہ جیسے ہوا تھا یہ جمع سوری کے طور پر تھا۔ مسلم شریف کی جو روایت وہ پیش کرتا ہے اس کا مطلب بھی یہ ہے سرکار نے جہاں جہاں دو نمازوں کو جمع کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک نماز کا آخری وقت تھا، دوسری نماز کا اول وقت تھا، تو جمع سوری ہوا، یعنی دیکھنے کے اعتبار سے صورتاً یہ لگتا تھا نمازوں کو جمع کیا ہے، حالانکہ سرکار نے ہر نماز کو اپنے اپنے وقت کے اندر پڑھا ہے۔ تو یہ تھوڑا سا اس حوالے سے بیان تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان ضروری مسائل کو سمجھتے ہوئے اپنی عبادت کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی۔ جی جی ہاں دکار کے حوالے سے تو میں نے پراپر آپ کو سنایا تھا نا کہ فقہ، جی میں نے کہا تھا وَالتَّنَحْنُحِ کا لفظ ہے فقہ کتاب میں کہ فرمایا کہ اگر کوئی جان بوجھ کر کھنکارتا ہے تو اس کی بھی نماز مکروہ تحریمی ہو جاتی ہے۔ ہم نے مکروہات جب پڑھے تھے 24 تو اس میں یہ بھی بات تھی بغیر کسی وجہ کے کھنکارنا، اس سے بھی نماز واجب الاعادہ ہو جاتی ہے۔ تو میں نے وہاں پر وہ روایت اور اس کی عبارت بھی کوڈ کی تھی، آپ کو بتائی بھی تھی کہ وَالتَّنَحْنُحِ جب بغیر کسی عذر کے تنحنح کرتا ہے، کھنکارتا ہے، آواز پیدا کرتا ہے، لوگوں کو ڈسٹرب کرتا ہے، تو اس کی بھی نماز مکروہ تحریمی ہو جاتی ہے، اس کو دوبارہ لٹانی ہوگی۔ اس لیے بڑا سینسٹیو معاملہ ہے، اور ویسے بھی طبی طور پر بھی گھن آتی ہے دوسرے لوگوں کو اللہ کی عبادت کرتے ہوں، کہاں خیال کہاں چلا جاتا ہے، تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اب کل ایسے ہوا ایک مجھے بڑا افسوس ہوا، بندہ باہر جا رہا ہے اور ادھر زور سے پہلے کھنکار کے پھر جا کے ادھر صاف کیا ہے۔ بھائی جب باہر ہی جا رہے تو ادھر جا کے کر لو۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، مسجد کے آداب کا بھی تقاضا ہے ان کا بھی۔ ہاں جی میں الحمدللہ وہ تو ہمارا جی جی کچھ لوگوں کی آواز آپ سے اونچی ہوتی ہے، اس کے متعلق ہے آپ سے اونچی آواز کرنی چاہیے یا آپ کی آواز کے ساتھ ملا کے پڑھنا چاہیے؟ اصل میں یہ ایسا معاملہ ہے کہ اس میں اقتداء فرض نہیں ہے، نہ ضروری ہے، نہ اپنی عقیدت سے کسی کی اگر آواز اونچی ہو بھی جاتی ہے تو اس میں حرج نہیں ہے، کیونکہ بخاری شریف کی روایت نمبر 841 اس میں بلند آواز سے ذکر کا موجود ہے۔ اور پھر ہم جو آگے کہتے ہیں افضل ذکر لا الہ الا اللہ، ابن ماجہ شریف کی روایت نمبر 3800،
3800 पूरा ये नंबर देखा जा सकता है। उसमें लिखा हुआ है कि अफजल ज़िक्र, सारे ज़िक्र अफजल हैं, उन सब में से अफजल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह है। और ये जो रिवायत हम पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह ज़िक्र करते हैं, ये भी 841 नंबर रिवायत है बुखारी शरीफ की, उसके मुताबिक बुलंद आवाज़ से है। तो अगर किसी की बुलंद आवाज़ हो जाते हैं तो अल्लाह का ज़िक्र है जी। लेकिन मैंने आपको ये बताया हुआ है कि आपने ये तवज्जो करनी है कि अगर पीछे नमाज पढ़े तो फिर आपने आहिस्ता आवाज़ से, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आदत काफ़ी हद तक है, कई मसाजिद में तो ऐसे मस्जिदों में गूंज पड़ जाती है, उससे वाकई डिस्टर्बिंग होती है। हमने बुलंद आवाज़ से, ताकि उस सुन्नत पर भी अमल हो जाए और लोग भी डिस्टर्ब ना हो, थोड़ा सा मुख्तसर। हाँ, फजर के वक्त उमूमी तौर पर ऐसे होता है कि माशाल्लाह सारे कंप्लीट होते हैं, फिर उसमें मैं भी आपके साथ स्पीकर में थोड़ा सा ज़ोर से करता हूँ, बाकी नमाजों में मैं थोड़ा सा खफी आवाज़ में करता हूँ। तो आप भी समझ जाया करें कि हो सकता है पीछे नमाज पढ़े, तो उसमें हमने सारी सूरत हाल को मैनेज करके चलना होता है। अल्लाह ताला हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए। जी तो जैसे जोत का वक्त गुजर गया है जी, और असर का शुरू हो गया, अजान हो गई, उसमें भी दोनों का उसमें अब ये है कि वो चूंकि वक्त गुजर गया है, अब उसमें इकट्ठी सूरत में हो सकती है कि आप असर की नमाज वक्त के अंदर अदा कर लेंगे और जोहर की जो उसको कज़ा करके 4 फर्ज पढ़ लेंगे। कज़ा ही हो। हाँ जी, बैन सलातन तभी होगा जो आइंदा आने वाली नमाजें, पीछे वाली की नहीं होगी। नमाजी के ऊपर सजदा सहू हो गया है, जी तो उसे करना याद नहीं रहा, जाके तहियात के करीब जाके एंड पे सलाम में तो याद आएगा मैंने सजदा सहू किया। सजदा सब तो करना ही एंड पे है ना, वो तो आखिर में सलाम फेर दिया, सलाम फेर दिया था। सलाम फेरने के करीब चला गया ना, जी जी, जिस जगह पे सजदा सहू करना है वो आप क्रॉस कर गए, रब्बी जल्दी की मसला आता है, चले गए, फिर याद आया कि यार मैंने तो गलती की, सजदा सहू करना। असल में ना फुकाहा ने क्या करें, वो उसी वक्त वहीं पर रुके सजदा सहू मैं करेंगे, बताता दोबारा हूँ। नमाज अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के सजदा सब करना था। असल में कहते हैं फुकाहा फरमाते हैं कि इधर तक भी सजदा कर लेगा तो ठीक है, लेकिन अफजल ये है कि रब्बी जालनी पूरी पढ़ के फिर सजदा सब करें। अगर उसने पूरी भी तो उसने तो अच्छा किया है कि हमने दुआ भी पढ़ ली है, द्रूशी भी पढ़ ली है, फिर सजदा सब किया है। ये ना कुछ लोगों ने सजदा से पहले गलती की जी होती है, आखिरी रकात में सजदा सहू करना होता है, जी लेकिन जी, याद नहीं रहा, फिर परेशान हो जाते हैं, यार मैंने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पे नहीं सजदा नहीं, सहू करना था, तो मैं तो पहुंच गया हूँ दूसरी पढ़ के रब्बी जालनी में। वो उसने अच्छा किया है। बाज़ का ये होता है कि कुछ लोग दोबारा नमाज पढ़ते हैं, नहीं नहीं, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, बल्कि अफजल जो बताया गया वो ये है कि रब्बी जालनी भी मुकम्मल पढ़ के यौम यकुमुल हिसाब पढ़ के फिर सजदा सब करें। सजदा सब करने के बाद फिर से अत्तहियात की तरफ पढ़ लें ताकि आपको फजीलत ज़्यादा मिल जाए। तो ये अच्छा अमल लिखा हुआ है, इसमें नमाज को दोहराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ जी, फिर सजदा सब करेंगे, फिर दोबारा से अत्तहियात। तो यहाँ तक भी गया है कि जब जी आपने जी, याद सुनना है हम्म तो आपको याद नहीं रहा, हम्म, आप रब्बी जल्दी पढ़ के सलाम भी फेर लिया दोनों तरफ, हाँ तो जी। फिर भी आपने बात नहीं की, तो फिर आपको याद आ गया कि मैंने तो दूसरी दो रकातें पढ़ी, हाँ, फिर अगर नमाज पढ़ ली। नाकिज़ सलात कोई भी काम नहीं किया, यानी कोई जिक्र का दूसरा कोई कलमा नहीं बोला, अपनी जेहत भी किबले से नहीं फिरी, तो आपको भाई याद आ गया कि हाँ मेरी तो रकत में ऐसे गलती हुई, तो फिर सजदा करके फिर दोबारा कर सकते कोई बात। बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सेम इस तरह का अमल भी साबित है। अल्लाह ताला हम सबको समझने की तौफीक दे। नीयत की हुई है, 2 रकत के बाद आपने सलाम फेर जी दिया, आपको याद नहीं रहा, जी आपकी अभी 2 वक्त बाकी हैं जी, और अभी आपने कोई कलाम भी नहीं किया, हाँ, वो दोबारा नियत करके वो नहीं पढ़ेगा नहीं, या सेम पहले सीधा सेम ही उठ जाए, सीधा खड़ा हो जाएगा, खड़ा हो बगैर गया? बगैर नियत के, बगैर तकबीर तहरीमा के उसी तरह पूरा करेगा। आखिर में सजदा साहब करना है, ठीक है, आखिर में सजदा साहब करेंगे तो इंशाल्लाह नमाज हो जाए। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक दे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा रब्बना ज़िदना इल्मन नाफ़िअन व अमलन सालिहन व रिज़्क़न हलालन वासिअन व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दा व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िहि मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका। आप बहुत शुक्रिया। आपने इतना ही आदमी सजदे का बताया हुआ है।